حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب آگے بڑھی، لیکن مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کے بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری تھی، بلکہ ان کے ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے اور ان سے مرادیں بھی مانگا کرتے۔ یہ وہ شرک ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بار بار منع فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ شرک کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ 1 ارب سے زائد لوگ شرک کے گناہ میں ملوث ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کی بھلائی چاہتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ لوگ راہ راست سے بھٹک جائیں۔ اس کے لیے اس نے ہر قوم میں ہی نہیں، ہر بستی میں اپنے پیغمبر اور رسول بھیجے۔ اس طرح جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم خدا کو فراموش کر چکی تو خدا نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور اس بری راہ سے منع فرمایا جس پر وہ چل رہے تھے، اور ان کو یہ بتا دیا کہ تم اگر بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف رجوع نہ ہوئے تو تم پر عذاب نازل ہونے کا خطرہ ہے، اور کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم ہماری طرح ایک عام انسان ہو اور تم ہم میں سے ہی پیدا ہوئے ہو۔ تم میں کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھیں؟ اور اگر خدا کو نبی بھیجنا ہی تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، انہوں نے کہا میں تمہارے لیے کھلا خبردار کر دینے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ مت پوجو اللہ کے سوا کسی کو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دردناک دن کے عذاب کا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہا اس کے قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے اے نوح آپ کو مگر اپنے ہی جیسا ایک انسان۔ آپ کہاں سے اللہ کے رسول بن گئے؟ کیسے رسول بن گئے؟ کیسے اللہ نے چن لیا؟ آپ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہیں۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ہم نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آپ کی پیروی کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ہماری نگاہوں میں ذلیل ہیں، کمینے ہیں، نچلے طبقے کے لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں۔ بادی الرائے، بلا تامل نظر آ رہا ہے کہ صرف کچھ کمی کاری لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے ہیں، کوئی معقول آدمی، کوئی سردار قوم کا کوئی آپ کے گرد آیا ہی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چاند اور سورج بنائے ہیں جو تم کو روشنی دیتے ہیں، تمہارے چلنے پھرنے کے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور تم کو دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور میں اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم میں اللہ کا پیغام سنایا اور کوشش کی کہ وہ خدائے واحد کے سچے پرستار بن جائیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو سناتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے اور اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے۔ صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے تو آپ نے پھر قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اب بھی تم سے کہتا ہوں کہ اپنے کافرانہ رویے سے باز آ جاؤ، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر خدا کا قہر کسی صورت میں نہ نازل ہو جائے۔ اس پر ان کافروں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم اتنی مدت تک اللہ کا پیغام سناتے رہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تم کو نبی مانا، یہی چند ایک غریب لوگ ہیں جو تیرے پیروکار بن گئے ہیں۔ دیکھ ہم تجھ سے کوئی جھگڑا نہیں کرتے، اور یہ جو تو روز ہمیں عذاب سے ڈراتا ہے تو اپنے خدا کو بول کہ اس عذاب کو جلدی بھیج دے۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم خود عذاب الہی طلب کرنے لگی اور حضرت نوح سے کہنے لگی کہ جو تو ہمیں روزانہ عذاب سے ڈراتا ہے اپنے رب کو جا کے بول کہ اس عذاب کو ہم پر جلدی مسلط کر دے، ہم تیری ان باتوں سے پریشان آ چکے ہیں۔ دیکھیں تو صحیح وہ عذاب کیسا ہے اور ہمارا کیا بگاڑ لے گا، ہم تیری تبلیغ سن کر تنگ آ گئے ہیں۔ اب کہ اگر تو نے تبلیغ کی یا اللہ کا پیغام سنایا تو یاد رکھ تجھ کو سنسار کر دیا جائے گا۔
قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دیا کہ اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کر دی۔ جب کافر ادھر سے گزرتے تو مذاق اڑاتے اور کہتے کہ اب یہ کشتی خشکی پر چلائے گا۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اہل اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کا ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ جب سب لوگ کشتی میں سوار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے، اس کے ساتھ ہی بہت تیز بارش بھی شروع ہو گئی۔ زمین پر پانی بڑھنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی، لیکن وہ لوگ ابھی بھی مذاق اڑا رہے تھے۔ پانی بڑھنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوب رہا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ ابھی بھی وقت ہے، آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا کہ تم جاؤ، میں کسی پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اس وقت سوائے اللہ کے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اتنے میں ایک پانی کا ریلا آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بہا کر لے گیا۔ پانی لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہاڑ بھی اس میں غرق ہو گئے۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ ہر طرف سکون میں اثر تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو اس عذاب سے بچا لوں گا، مگر میرا بیٹا تو اس میں ڈوب گیا، حالانکہ وہ میرے اہل میں سے تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے نوح، چونکہ تیرے بیٹے نے اعمال اچھے نہ کیے تھے اس لیے وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، اور ہم سے اس چیز کا سوال نہ کر جسے تو واقف نہیں ہے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے گڑ گڑا کر بارگاہ خداوندی میں توبہ و استغفار کی۔ اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، کیونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد میں سے اس وقت دنیا آباد ہے۔ ہمیں چاہیے کہ پرانی قوموں کے اس طرح کے واقعات سن کر عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہر چھوٹے چھوٹے اور بڑے سے بڑے گناہ کی سچی توبہ کریں۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے۔